बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। इस वक्त निज़ाम के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। निज़ाम आपस में लड़ पड़ा है। हर शख्स निज़ाम के दूसरे कैरेक्टर को बेनकाब करने पे आ गया है। ये निज़ाम इस कदर ज़्यादा उलझ गया है, इस निज़ाम को खुद समझ नहीं आ रही कि रास्ता किस जानिब है, करना क्या है और क्या नहीं करना। नज़ीर, एक छोटी सी खबर इतनी बड़ी खबर बन गई है। शम्मा जुनेजो एक खातून है, वो इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में बैठी हुई थी, ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी थी। इसके ऊपर सवाल उठा कि ये खातून जो इजराइल को सपोर्ट करती हैं, ये ख्वाजा आसिफ के पीछे क्यों बैठी हैं, हुकूमत के अरकान के साथ क्यों मौजूद हैं। फिर उस खातून ने कहा कि मैं जो है हुकूमत की काबीना का हिस्सा हूं, उनके साथ आई हूं, मेरे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेजात भी हैं जो कि होटल के अंदर मेरे पास मौजूद हैं। इस पे सवालात उठे और ये निज़ाम इस कदर ज़्यादा बोसीदा है, ये निज़ाम इस कदर ज़्यादा जो है अंधा हो चुका है, ये निज़ाम इस कदर ज़्यादा उलझ चुका है, इस निज़ाम को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सिंपल से सवालात थे, सिंपल वे के अंदर इसके जवाबात दिए जा सकते थे, इस मामले को क्लियर किया जा सकता था, लेकिन इस निज़ाम ने इस मामले को उलझा दिया है। नज़ीर, वो खातून इस निज़ाम के ऊपर भारी पड़ गई है, इन मिनिस्टर्स के ऊपर भारी पड़ गई है। ख्वाजा आसिफ जो है मिनिस्टर डिफेंस हैं, उनके ऊपर एक छोटी सी खातून जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक आम सी खातून है, ख्वाजा आसिफ क्लेम कर रहे हैं कि मैंने जानता तक नहीं, वो इस निज़ाम के ऊपर ख्वाजा आसिफ के ऊपर भारी पड़ गई हैं। ख्वाजा आसिफ के साथ सरेआम उन्होंने आज वो कर दिया है जो कि ख्वाजा आसिफ के साथ मेहदी हसन ने किया था। ख्वाजा आसिफ को सरेआम जो है उन्होंने धो के रख दिया है। हम आपके सामने जो डिटेल्स रखने वाले हैं ये अफसोसनाक हैं। नज़ीर, सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले एक चीज आप पे वाजे कर दें, क्या शम्मा जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं जानते? क्या शम्मा जुनेजो को ख्वाजा आसिफ नहीं जानते? क्या शम्मा जुनेजो को काबीना का कोई भी शख्स नहीं जानता? तो नाज़रीन, सिंपल सा जवाब ये कि काबीना का हर शख्स शम्मा जुनेजो को जानता भी है। काबीना का हर शख्स ये भी जानता है कि शम्मा जुनेजो की क्या हैसियत है, उन्हें यूएन के अंदर कौन लेके गया है, किसके कहने के ऊपर उन्हें सीट अलॉट की गई है, सब जानते हैं। सब अवाम के सामने ड्रामेबाजियां की जा रही हैं, अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ये सब एक ही चीज है, सब एक दूसरे को जानते हैं और बेहतरीन अंदाज में जानते हैं। सबके पास सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन सब ने पर्दे डालने हैं, क्योंकि सब जो इस वक्त जो है महकूम है, सब जो है जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इनके पास इख्तियारात नहीं है, किस वक्त क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इन्हें पहले परमिशन लेना पड़ती है, फिर बोलना पड़ता है। इसलिए सारे का सारा निजाम जो है अपनी मौत आप मरने लग गया है। नज़ीर, शम्मा जुनेजो ने एक ट्वीट किया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं इस खातून को नहीं जानता। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानिब से कहा गया कि इस खातून के बारे में हमें नहीं मालूम, इन्हें किसने सीट अलॉट की है, इनका नाम लिस्ट पर शामिल ही नहीं था। यूएन की जानिब से कहा गया है कि इनका नाम प्रॉपर वे में दिया गया था, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया गया। उसके बाद ये खातून अंदर आई हैं। उस खातून ने आज कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दिए हैं, उस खातून ने अपना एक कार्ड भी शेयर कर दिया है, उस खातून ने आज एक पिक्चर भी शेयर कर दी है, उस खातून ने एक ट्वीट किया है और उसमें बहुत कुछ वाज़ेह करके रख दिया है। यानी कि वो खातून इन मिनिस्टर्स के ऊपर भारी पड़ गई है। शम्मा जुनेजो ने क्या कहा है, हम उनका बयान आपके सामने रखते हैं। ख्वाजा आसिफ की इस बयान के बाद क्या हैसियत है, ये पहले आप बयान सुने, उसके बाद आपने कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि ख्वाजा आसिफ मिनिस्टर डिफेंस हैं, उनके पास असल में कितने इख्तियारात हैं, उनकी हैसियत क्या है, क्या कोई हैसियत है भी या नहीं है। नज़ीर, शम्मा जुनेजो का कहना है कि मैं पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म साहब सीएम शहबाज के लिए काम कर रही हूँ। पाक भारत जंग के दौरान मेरी पॉलिसी, ब्रीफ्स, एडवाइस और पॉइंट सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है और महफूज है। मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर लिखने का टास्क दिया और खुद वफ्द का हिस्सा बनाया। खुद यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद वफ्द का हिस्सा बनाया। उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया है, मेरा नाम बाकायदा एडवाइजर के तौर पर शामिल किया गया और मेरा सिक्योरिटी पास भी इसी हवाले से इशू किया गया। मैंने उनकी टीम के साथ मिलकर दिन रात काम किया, मैंने उनके साथ सफर किया, उनके और टीम के साथ एक ही होटल में क़याम किया, उनकी बिल गेट्स जैसी अहम तरीन साइड लाइन मीटिंग्स का हिस्सा बनी और जिनकी फुटेज टीवी पर भी आई। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म साहब के पीछे मैं और साकदार साथ साथ बैठे हुए थे, जिनकी मिनिस्ट्री ने मेरे बारे में ट्वीट किया कि मैं वफ्द का हिस्सा नहीं रही। यानी कि यहां पर साकदार को भी सुना दी गई हैं, इवन के शहबाज शरीफ को भी सुनाई गई हैं कि मुझे सब ने खुद जो है काबीना का हिस्सा बनाया, मुझे सब ने खुद पास इशू किया, मैं इनके साथ बैठी हुई थी, जिसकी फुटेज टीवी पर आ चुकी है और अब ये सब मुझसे इनकारी हो गए हैं। सबको सुनाई गई, सिर्फ ख्वाजा आसिफ नहीं है,
یہاں پر سب کو سنائی جا رہی ہیں۔ اس کانفرنس کے بعد مجھے پروٹوکول ٹیم والے AI کانفرنس میں لے گئے، جہاں خواجہ آصف کے پیچھے بلال اور میں سارا وقت نہ صرف ساتھ بیٹھے رہے بلکہ بلال نئی تقریر بھی لکھتے رہے۔ اس تقریر کے بعد ہم نے مل کے چائے پی، گاڑی کے انتظار میں 40 منٹ ساتھ بیٹھے، دوبارہ تصویریں لی اور ایک ہی کار میں تینوں ساتھ واپس ہوٹل بھی آئے۔ خواجہ صاحب کار میں پیچھے میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ وہ خواجہ آصف جن کا کہنا ہے کہ میں اس خاتون کو جانتا تک نہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ گاڑی میں میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے اکٹھے سفر کیا۔ آخری دن وزیر اعظم کی تقریر کے وقت بھی میں سب کے ساتھ اقوام متحدہ میں تھی، جہاں خواجہ آصف میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سب نے مل کے وزیر اعظم کے لیے تالیاں بجائیں۔ وزیر اعظم کی تاریخی تقریر صرف میری لکھی ہوئی نہیں تھی، ہم سب کے ٹیم ورک کا حصہ تھی اور ہم سب کی محنت شامل تھی۔ میری واپسی کی فلائٹ بھی پہلے ہی طے تھی اور مجھے مشن پروٹوکول والے خود ایئرپورٹ تک ڈراپ کرنے آئے۔ اب خواجہ صاحب ایسے بیان کیوں دے رہے ہیں اور کس ایجنڈے کے تحت اپنی حکومت کے ایک تاریخی دورہ کو بدنام کر رہے ہیں؟ ان کا اب کلیم کرنا ہے کہ خواجہ صاحب حکومت کے تاریخی دورہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ وزیر اعظم صاحب کو ان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ ان کی اتھارٹی چیلنج ہوئی ہے، میری نہیں۔ ناظرین، یہاں پر شمع جنیجو کا کہنا ہے کہ یہ اتھارٹی جو ہے شہباز شریف کی چیلنج ہوئی ہے، میری چیلنج نہیں ہوئی، اس لیے شہباز شریف کو خواجہ آصف سے پوچھنا چاہیے۔ ناظرین، کیا شمع جنیجو خواجہ آصف سے زیادہ سٹرونگ ہیں؟ کیا شمع جنیجو کے پاس سرکاری طور پہ کوئی ایسا عہدہ ہے جو کہ خواجہ آصف سے زیادہ حکومت کے قریب ہے، زیادہ مضبوط ہے؟ یا شمع جنیجو کو اس وقت سسٹم اور نظام سپورٹ کر رہا ہے؟ شمع جنیجو کے پیچھے کون کھڑا ہے کہ خواجہ آصف جیسی شخصیت کو، اسحاق ڈار جیسی شخصیت کو اور ایون کہ شہباز شریف کو بھی اس قدر زیادہ کھل کے وہ سنا رہی ہیں، اس قدر کھل کے زیادہ چارج شیٹ کر رہی ہیں، ان کے اوپر جو ہے الزام لگا رہی ہیں کہ سب نے مجھے خود پاس دیے، خود ٹیم کا حصہ بنایا، اب سب انکاری ہو رہے ہیں، اور خواجہ آصف کو کہہ رہی ہیں کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، خود حکومت کے کامیاب دورے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قدر زیادہ سنجیدہ باتیں، اس قدر زیادہ سنگین الزامات یہ خواجہ آصف پر لگائے جا رہے ہیں، لیکن خواجہ آصف کی جانب سے کیا جواب آئے گا؟ یقیناً جواب کے بعد اندازہ ہوگا کہ خواجہ آصف کی پوزیشن اس عورت کے سامنے کس قدر زیادہ ہے، کم ہے، زیادہ ہے یا بالکل ہے ہی نہیں۔ ناظرین، اس نظام کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر پرائم منسٹر کی کیا حیثیت ہے، یہاں پر CM کی کیا حیثیت ہے، یہاں پر منسٹر ڈیفنس کی کیا حیثیت ہے، ایک عام سی خاتون، ان کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کون ہیں، وہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ سب مجھے جانتے ہیں، ان سب کو انکار کیوں ہے؟ آخر اس قدر زیادہ اچانک سے خوف کیوں آن پڑا ہے؟ ناظرین، یہ سارے کا سارا نظام اقوام متحدہ میں گیا۔ ایک چیز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حالات جب آگے جائیں گے، وقت جب تھوڑا سا آگے بڑھے گا تو شاید آپ کو یہ بات یاد رہے، اور اس بات کے بعد آپ کو بہت کچھ نظر آنا بھی شروع ہو جائے گا۔ ایک شروع میں ہم نے مثال پیش کی کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ اس وقت یہ سارے کے سارے امریکہ گئے، اقوام متحدہ میں اکٹھے دیکھے گئے، بہت بڑے دنیا کے بہت ماڈرن شہر کے اندر گھومتے رہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں الجھ پڑے ہیں، آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ ناظرین، حالات اس وقت بدلتے جا رہے ہیں، یہ نظام بہت زیادہ الجھ گیا ہے، اس نظام کے اندر اختلافات بھی بہت بڑے لیول پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ نظام ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہوا نظر بھی آتا ہے، لیکن پس پردہ سپورٹ نہیں بھی کر رہا ہوتا۔ یہ نظام ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگاتا ہے، یہ نظام ایک دوسرے کے سامنے آ کے سب اچھا کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظام ایسے ظاہر کرتا ہے کہ جیسے ریاست میں سب بہت بہترین ہو رہا ہے، تو دوسری جانب یہ نظام خود اپنے اوپر بہت سارے سوالات اٹھا دیتا ہے۔ ناظرین، خواجہ سعد رفیع کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ بیان ایک خود چارج شیٹ ہے۔ اس وقت ناظرین کشمیر کے حالات کو دیکھا جائے تو کشمیر میں حالات بہت ہی بدترین ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آج یہ بھی خبریں سامنے آ رہی کہ کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی نے اقوام متحدہ کو ایک خط لکھ دیا ہے۔ اس خط کے اندر کیا لکھا گیا ہے؟ حکومت نے ایکشن کمیٹی کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہاں پر ان کی گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے خط لکھا ہے کہ ہم ایک پرامن پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اقوام متحدہ ہمارے پرامن پروٹیسٹ کو یقینی بنائے کہ وہ پرامن رہے گا، اور ہماری اوپر حکومت کی جانب سے کوئی بھی جارحیت نہیں کی جائے گی۔ اس پرامن پروٹیسٹ کو حکومت کی جانب سے جو ہے اشتعال انگیزی کا سبب نہیں بنایا جائے گا، حکومت کی جانب سے اس پرامن پروٹیسٹ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی جائے گی۔ یہ خط لکھ دیا گیا ہے اقوام متحدہ کو۔ ناظرین، حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کے اوپر خواجہ سعد رفیع کا ایک بیان ہے، اور یہ بیان نہیں بلکہ حکومت کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے۔ خواجہ سعد رفیع کا کہنا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی صورتحال، اس پہ ان کا بیان ہے، بدقسمتی سے حکومت اور مظاہرین کے مابین مذاکرات میں ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وفاقی وزراء کی ٹیم نے طویل مذاکرات کے دوران اکثریتی مطالبات مان لیے تھے۔ اگر ایسا تھا تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بات آگے بڑھانا چاہیے تھی۔ 29 ستمبر کا احتجاج مؤخر کیا جاتا اور باقی مطالبات پر بات چیت جاری رہتی۔ حکومت کوشش کرے کہ بات چیت نہ ٹوٹے۔ ایکشن کمیٹی ہر قیمت پر
اپنا احتجاج پرامن اور قانون کے دائرہ میں رکھے۔ قوی امید ہے کہ حکومت سیکیورٹی فورسز کو نجی اور سرکاری املاک کی حفاظت اور راستے کھلے رکھنے تک محدود رکھے گی۔ ناظرین یہاں پر یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر خواجہ صادفی کا کہنا ہے کہ قوی امکان ہے، یعنی کہ شک انہیں بھی موجود ہے کہ حکومت جو اپنے کام سے بڑھ کے بھی کچھ کرے گی۔ حکومت کا کام ہے سرکاری املاک کی حفاظت کرنا اور پرامن پروٹیسٹ کے لیے راستے کھلے رکھنا، لیکن خواجہ صادفی کو یہاں پر شک ہے کہ ہو سکتا ہے حکومت راستے کھلے نہ رکھے اور حکومت اس سے بڑھ کے بھی کچھ کرے۔ مظاہرین احتجاج کو اپنی اعلان کردہ ہڑتال اور پرامن احتجاج تک محدود رکھیں گے۔ تشدد اور گراؤ جلاؤ سے ہر حالت میں گریز کیا جائے گا۔ نقطہ نظر کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی جان و مال کا خیال رکھنا لازم ہے۔ دونوں کو کہا گیا کہ ایک دوسرے کی جان و مال کا خیال رکھا جائے۔ یاد رہے آپ کو پھر سے بیٹھنا ہے، کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ طاقت، جبر اور دون سے حل نہیں ہوتا، آخرکار بات ہی کرنا پڑتی ہے۔ ناظرین یہ پیغام جہاں پر کشمیر کے لیے حکومت کو دیا گیا ہے تو وہیں پر اس نظام کو بھی ایک پیغام دیا گیا ہے کہ کبھی بھی جبر دونس سے مسائل حل نہیں ہوتے، آخر میں بیٹھ کے بات چیت ہی کرنا پڑتی ہے۔ اس نظام نے جو کچھ بھی کیا ہے، گزشتہ 2.5 سال سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا حل کیا یہ سب کچھ تھا؟ کیا جبر سے، ظلم سے، فسطائیت سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ کہیں پر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین اس سے پہلے کہ گیدڑ نے شہر کا رخ کیا اور اس کی موت آ جائے، اس نظام کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھول لے، شعور کو اپنائے، ایک گہری سانس لے اور ایک دفعہ دوبارہ سے سوچے کہ کیا سب کچھ بہتر جا رہا ہے یا سب کچھ بہت ہی بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین بظاہر حالات کو دیکھا جائے، بظاہر سب کچھ دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ نظام اپنے ہی چالوں کے اندر مکمل طور پہ پھنس چکا ہے۔ ناظرین حکومت میں کہیں پر اتفاق نہیں ہے، حکومت کے منسٹرز آپس میں الجھے ہوئے ہیں، حکومت کے اتحادی آپس میں لڑائی جاری کیے ہوئے ہیں، حکومت کو کہیں پر بھی چین نہیں ہے، حکومت کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں۔ عام سی خاتون بڑے بڑے لوگوں کو آ کر دھو دیتی ہے۔ ناظرین کیا نظام ایسے چلے گا؟ کیا یہاں پر عزت محسوس ہو رہی ہے؟ کیا ان منسٹرز کے پاس کوئی بھی عزت باقی ہے؟ اگر انہیں ایک عام سی خاتون اس طرح سے دھو دیتی ہے تو کیا انہیں اس کے اوپر عزت محسوس ہو رہی ہے؟ کیا یہ وہ نظام ہے کہ جو ریاست کو ان تمام مسائل سے نکال پائے گا؟ ناظرین اس بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔